عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑنا اور اپنی بیوی سے ہم بستری چھوڑنا ثواب کی امید رکھتے ہوئے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عمل روزہ کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کا تعارف کرواتے ہوئے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کے 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی بلڈنگ استوار ہے، کھڑی ہے۔ اور یہ یاد کر لیجئے، ان ستونوں میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا انکار کیا تو اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر اسلام کی یہ بلڈنگ کھڑی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز، اسلام کی بنیاد جس پر اسلام مسلمان جس کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کے دائرے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک عز و جل کے سچے رسول، اللہ کے بندے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس کو تسلیم کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، پھر وہ نماز کی ادائیگی کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ جو توحید کو سمجھے، اسلام اس کو دوسری چیز کی دعوت دیتا ہے، اور وہ چیز نماز کا قیام۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے دعوت کا اسلوب سکھاتے ہیں، اے معاذ، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس چیز کی دعوت دینا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت۔ اگر یہ اس کو مان لیں پھر ان کو نماز کی دعوت دینا، اگر نماز کی دعوت کو مان لیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے سامنے اسلام کے ستون گنوا رہی ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار، پھر نماز کی ادائیگی، پھر مالک عز و جل اگر مال دے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت وصوم رمضان، اور پھر اللہ مال دے، اللہ پیسہ دے، طاقت دے، استطاعت دے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے گھر کا حج کرنا۔ اور اللہ اگر رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آئے تو اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔